نازل کر اب عیسیٰ کو، نازل کر اب عیسیٰ کو، اب بیچ خدایا مہدی کو، نازل کر اب عیسیٰ کو، اب بیچ خدایا مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے، دیکھ دجال آزاد ہوئے، اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ 5 فروری، ہر سال 5 فروری کو پاکستانی اور کشمیری جو دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہیں، وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس دن کو مناتے ہیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو باور کروایا جائے کہ جو قرارداد انہوں نے کشمیر کے مسئلے پر پاس کی گئی تھی، اس پر وہ بھارت کو باور کروائیں کہ وہ اس پر عمل درآمد کرائیں۔ اس دن پاکستانی اور کشمیری انسانوں کے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہر درد میں، ہر دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور صرف یہ پیغام اسی دن کے لیے نہیں، یہ جب تک رہتی دنیا پر کشمیر کا مسئلہ ہے، آزاد کشمیر کے لوگ اور پاکستان بھر کے لوگ اپنے مقبوضہ کشمیریوں کے بھائیوں کے ساتھ ان کے تمام دکھ درد میں شامل ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف کے لوگ ایک ہیں، اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے حق سے محروم نہیں کر سکتی۔ بھارت کی بڑھتی بربریت، بھارت کی بڑھتی سفاکی، بھارت کی بڑھتی درندگی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بھارت کشمیریوں کی آواز کو دبانا چاہتا ہے، اور جو ہتھ-کنڈے بھارت استعمال کر رہا ہے وہ انتہائی انسان دشمن ہیں، اور بھارت کی پالیسیاں انسانیت کے نام پر بھی ایک دبا ہیں۔ چونکہ کشمیر اکثریت کے لحاظ سے مسلمان مملکت ہے یا مسلمان ریاست تھی، یا کشمیر وہ ریاست ہے جس کا بیشتر حصہ، جس کی بیشتر آبادی مسلمان ہے، پر ریڈ کلف کی ناجائز زیادتی اور انگریز کی سازش نے آج 72 سال سے کشمیر کے مسئلے کو لٹکایا ہوا ہے، اور ان کی ناانصافی، ان کی درندگی، ان کی حیوانیت کا ظلم آج آپ کشمیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ کشمیر جہاں عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں، جہاں حاملہ عورتیں محفوظ نہیں، جہاں بچیاں محفوظ نہیں، جہاں بوڑھے محفوظ نہیں، جہاں جوان محفوظ نہیں، جہاں بچے محفوظ نہیں، اور کئی انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگوں نے اس کے اوپر کالمز لکھے، اس کے اوپر آرٹیکلز چھاپے۔ گزشتہ عرصے میں 800 کشمیری آنکھ کی بینائی سے محروم ہو گئے، اور تقریباً 10,000 سے زائد کشمیری نوجوان اٹھائے گئے اور لاپتہ ہو گئے، اور آج تک ان نوجوانوں کا کوئی بھی خبر نہیں مل سکی۔ 20ویں صدی جہاں لوگ نئی ٹیکنالوجی، نئی انوینشن اور چاند کی بات کر رہے ہیں، وہاں کشمیر کو آئسولیٹ کیا گیا، وہاں کشمیریوں کو ان کے بنیادی حق سے بھی محروم کر دیا گیا،
جہاں کشمیری اجازت کے بغیر باہر نہیں آ جا سکتے، جہاں کشمیری اپنا علاج نہیں کروا سکتے، جہاں کشمیری انٹرنیٹ نہیں استعمال کر سکتے، جہاں کشمیری اپنے عزیز و اقارب کا حال پوچھنے کے لیے ان کو موبائل کال نہیں کر سکتے۔ آرٹیکل 370 کی ختم ہونے کے بعد بھارتی سفاکیت، بھارتی بربریت اپنے عروج پہ جا پہنچی، اور آج تک 5 فروری 2022 تک کرفیو نافذ ہے، اور کشمیریوں کو آئے دن انکاؤنٹرز کے نام پر قتل کیا جاتا ہے، اور مظلوم لوگوں کو اور مظلوم بچیوں کو سر عام روڈ پر ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے کشمیری یا مقبوضہ کشمیر کے کشمیری آخر کار چاہتے کیا ہیں؟ ہمارا روز اول سے ایک ہی سٹینڈ ہے اور ایک ہی سٹینڈ رہے گا۔ بھارتی تسلط کو نہ کبھی ہم تسلیم کریں گے اور نہ کرتے ہیں۔ کشمیریوں کا بچہ بچہ کٹ مرے گا، اور بھارتی تسلط کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اب پیچھے رہ جاتے ہیں 2 فارمولے، ایک رہ جاتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور ایک رہ جاتا ہے کشمیر بنے گا خود مختار۔ یہ دونوں ایسی آئیڈیالوجیز ہیں جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ہم پاکستان کو اپنا اسلامی مملکت اور کشمیر کا بڑا بھائی سمجھتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان غیر جانبدارانہ طریقے سے اور کشمیر کا سٹینس سختی کے ساتھ اور جارحانہ پالیسیاں اپناتے ہوئے یونائٹڈ نیشن کے پاس لے کے جائے گا، اور کشمیریوں کو یہ حق حاصل کرنے کا موقع دیا جائے گا، موقع فراہم کیا جائے گا کہ آخر کشمیری آزاد ہونا چاہتے، کشمیری 74,000 مربع کلومیٹر کی ریاست پاکستان کے ساتھ شامل کرنا چاہتے، بھارت کے ساتھ شامل کرنا چاہتے، یا وہ کسی کے ساتھ بھی شامل کرنا چاہتے۔ تو ہم کشمیریوں کی یہ پرزور اپیل ہے کہ جو ظلم، جو بربریت کشمیر کے اندر ہو رہی ہے، جو برما میں ہو رہی ہے، جو فلسطین میں ہو رہی ہے، وہ کسی بھی صورت یہ جو امن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اصل یہی لوگ مجرم ہیں، اور یہی لوگ رہتی دنیا تک جو ہے مسلمانوں کے دشمن رہیں گے، کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم میں واضح فرماتے ہیں کہ مسلمان کا کوئی بھی غیر مسلم خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو عیسائیت مسلمانوں کے ساتھ آ جائیں گے، لیکن یہود و نصارہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، اور یہ ہندو، یہ جو ہندوتوا کے اعلیٰ ہیں، یہ بھی ان کے پیروکار ہیں۔ یہاں پہ ہم کشمیری یوتھ کا صرف ایک موقف ہے کہ اگر کشمیر کی وادی میں رہنا ہے تو اللہ اکبر کہنا ہے۔ اگر یہ علم امن کے ٹھیکیدار کشمیریوں کا حق ان کو نہیں دیتے تو زور بازو پہ ان سے یہ حق چھین لیا جائے، اور ہم اپنی پاکستانی اقوام سے، پاکستان کے لوگوں سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ آج سے پہلے بھی کھڑے ہوئے، آج سے پہلے بھی جو آزادی، کشمیر کی آزادی کے لیے تحریک لڑی گئی، اس میں پشتونوں کی قربانیاں، اس میں پنجابیوں کی قربانیاں ہیں، اس میں گلگتیوں کی قربانیاں ہیں، اس میں سرائکیوں کی ہیں، اس میں سندھیوں کی ہیں، پاکستان کے ہر اقوام، ہر کونے سے لوگوں کی اس کے اندر قربانیاں شامل ہیں، اور ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ چیز باور کروائی جائے کہ اگر کشمیر کو آزادی دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے، یا انٹرنیشنل کمیونٹی بھارت کے ساتھ اس درندگی میں کسی بھی طرح سے شامل ہے، تو
اللہ کی تلوار کو بلند کیا جائے اور نعرہ تکبیر بلند کیا جائے اور زور بازو پر کشمیر لیا جائے. اور میں اپنی بات کا اختتام صرف اس پہ کروں گا کہ امن صرف بزدلوں کے لیے ایک بہانہ ہے. باقی جس دن سے مسلمان اس دنیا میں آئے اور جب تک وہ اس دنیا میں رہیں گے تب تک مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے یہاں پہ یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹس کام کریں گے. تو آئیے ہم سب مل کے ایک عہد کرتے ہیں. وہ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیریوں کے ساتھ ہر طرح سے شامل ہیں اور ہم کبھی کشمیریوں کے حوصلوں کو پست نہیں ہونے دیں گے. بھارت تیرے ہاتھوں میں وہ لکیر نہیں، بھارت تیرے ہاتھوں میں وہ لکیر نہیں، کشمیر تیرے باپ کی جاگیر نہیں.